آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا انڈیپینڈنس ڈے اسپیشل، اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ یعنی 14 اگست ایسا دن جس میں ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پرکھوں کی قربانیوں کی وجہ سے یہ پاک سرزمین اور یہ آزادی کا تحفہ ہمیں ملا۔ لیکن آج خاص طور پہ جس نہج پہ دنیا ہے، آزادی کا جو مقصد اور اس کی جو مقصدیت ہے اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ دراصل ایک آزاد ریاست ہونے کا، ایک سوورن کنٹری ہونے کا مقصد کیا ہے، خاص طور پہ جب آپ اپنے پوٹینشل کو مکمل طور پہ ایکسپلور کر پائیں، جب ان پاسبلٹیز کو ایکسپلور کر پائیں جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں۔ یہ بڑا اہم ہے کہ ہم تاریخ کے پس منظر میں ان قربانیوں کو یاد کریں جس کے ذریعے ہمیں پاکستان ملا۔ اس وقت کے لوگوں کا جو جذبہ تھا، شاید انہوں نے وہ سورج طلوع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اپنے پیاروں کی، اپنے گھر بار کی، اپنے تمام اثاثے کی قربانی دے کر انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے یہ آزاد ریاست، یہ آزاد مملکت بنائی۔ لیکن جو اس کا ایسنس تھا، آج کی نوجوان نسل یہ سوال کرتی ہے کہ ہیو وی لیوڈ اپ ٹو دیٹ ڈریم؟ آج کے جو موجودہ زمینی حقائق ہیں، جس میں ہر ملک کا دفاع، اس کی اقتصادیت، اس کی سماجی جو روایتیں ہیں، ان سب پہ سوال اٹھ رہا ہے۔ تو دس از اے جنکچر وے پاکستان نیڈس ٹو ایکچولی انٹروسپیکٹ، اور یہ انٹروسپیکشن صرف اور صرف بطور شہری کے مجھے یا آپ کو نہیں کرنی، یہ لاگو ہوتی ہے ہمارے سیاستدانوں پہ، ہمارے قائدین پہ، ہمارے اداروں پہ، کہ وہ بھی سوچیں کہ آج کا پاکستان اور آنے والے کل کا پاکستان کیا اس ویژن کو نبھا پا رہا ہے، نبھا پائے گا جس کے تحت اس آزاد ریاست کو ہم نے پایا تھا۔ تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے ان مہمانوں کے ساتھ جنہوں نے اپنے تئیں حصہ ڈالا ہے پاکستان کی ماشاء اللہ سے اس کی عزت، اس کے وقار کو بڑھانے میں، اور وہ ایک سوچ رکھتے ہیں، موجودہ صورتحال کا جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس عزت سے پاکستان کو نوازا ہے موجودہ جیو پولیٹیکل سچویشن میں، کیا اس کا ٹرو ڈویڈنڈ ہم لے پا رہے ہیں، یہ بھی بات کی جائے گی۔ اینڈ دین وین ایور وی اسپیک اباؤٹ پاکستان، ہم پاکستان کے پوٹینشیل کا ذکر کرتے ہیں۔ اس پوٹینشیل کو ریالٹی بنانے میں کیا بیریئرز ہیں، اور کیا آج کی نئی جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں، اے آئی ہے، ہمارا پرسپیکٹیو ہے، ہمیں اس پوٹینشیل کو ان لاک کرنے میں مدد دے سکتا ہے یا نہیں۔ جی ہاں، شاد رہے ہمیشہ پاکستان، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اسی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا ہم نے آغاز کیا، اور یقیناً جو ہمارے نیشنل ڈیز ہوتے ہیں، بالخصوص ہماری آزادی کا دن، یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمارے پرکھوں نے، ہم سب نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور یہ قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس مٹی کو شہیدوں کے لہو نے سینچا ہے، اور یقیناً ان کی قربانی کبھی رائگاں نہیں جائے گی۔ لیکن یہ مشعل راہ ہونی چاہیے ان تمام لوگوں کے لیے جو آج عہدہ داران ہیں، جو آج اس طرح کے منصب پہ موجود ہیں، جو ہمارے آج کا ہی نہیں، ہمارے آنے والے کل کا بھی فیصلہ کرتی ہے، اور یہ ہمیں وہ ویلیوز، وہ اعلیٰ اقدار دیتی ہیں جس کے ساتھ یہ نوجوان نسل اپنے ٹرو پوٹینشیل کو اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی نیشن کے لیے اور دنیا بھر کے لیے ان لاک کر سکتی ہے۔ لیکن آئیے ذرا جانتے ہیں کہ موجودہ حالات نے، اور بالخصوص یہ جو لاسٹ 2 سال گزرے ہیں جس میں جیو پولیٹیکل ٹینشن بھی رہی، ایک دفعہ پھر بھارت کی طرف سے پاکستان پہ حملہ بھی ہوا، اور ہماری جو زمینی سیاسی مسائل بھی ہیں، اقتصادی مسائل بھی ہیں، یہ آج ہم سے کون سے سوال کر رہی ہیں، اور ہمیں ان سوالوں کا کیا جواب مل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے یہاں پہ موجود ہیں جناب ڈاکٹر فرحان عیسیٰ صاحب۔ آپ ان کو مختلف حوالوں سے جانتے ہیں، یقیناً ڈائریکٹر اور CEO ہیں عیسیٰ لیبارٹریز کی، پاکستان کا ایک بہت ہی مستند، بہت ہی کریڈیبل نام۔ اس کے علاوہ سماجی سرگرمیوں میں پیش رہتے ہیں، روٹری کلب کے بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں، اینڈ آف کورس جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیوی سے بھی جو آپ کی وابستگی ہے، آپ کی وجہ شہرت ہے۔ بہت بہت شکریہ فرحان بھائی آپ کی موجودگی کا، اور یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد آپ کو۔ تھینک یو سو ویری مچ، اور یقین مانے کہ اس دفعہ تو مزہ ہی الگ ہے 14 اگست بنانے کا، خاص طور پہ مارکہ حق ہوا، اور جو پاکستان کا جھنڈا اتنا اوپر فلائی کر رہا ہے، ہمیں بھی ہم سب کے لیے بہت بڑی پریسٹیج ہو گئی ہے۔ بالکل، سو یو نو اٹس امیزنگ۔ وہی جیسے آپ نے کہا کہ اٹس دا بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈس، لیکن جیسے چارلس ڈکنس نے کہا تھا کہ اٹس دا بیسٹ آف ٹائمز، اٹس دا ورسٹ آف ٹائمز۔ یہ جو پرسپیکٹیو ہے، جب اسی کے ساتھ ساتھ ہم مختلف ایسی صورتحال سے بھی گزرتے ہیں جو صبر آزما ہوتی ہیں، جو ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہیں، تو پیپل گیٹ ویری کنفیوز کہ ہم سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، وی فیل پراؤڈ ایز پاکستانیز، بٹ وی آر آلسو اویئر آف دا چیلنجز بفور اس۔ اس کو نیویگیٹ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ایموشنل انٹیلیجنس، اینڈ مائی نیکسٹ گیسٹ ورکس آن دیٹ۔ شی از اے موٹیویشنل
motivational speaker and at the same time a trainer in soft skills ہمارے ساتھ موجود ہیں جہان آرا. Thank you so much جہان for being here. Thank you so much and a for very inviting happy me. Independence Day to you. A very happy Independence Day to all of us. بہت Thank شکریہ. you for calling. آپ ہی کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں عائشہ خان, کیونکہ ہر وقت ہمارے جو افسران ہیں, جو فورسز ہیں, وہ تیار رہتی ہیں کسی بھی مشکل سے نپٹنے کے لیے. اور خاص طور پہ ریسکیو 1122 کی اگر بات کی جائے تو اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی مشکل آتی ہے, یہ وہ پہلا نمبر ہے جو آپ ڈائل کرتے ہیں اینڈ دے ارجنٹلی کم ٹو یور ریسکیو. ان سے بھی جانیں گے کہ آج کے اس ماحول میں جہاں چیلنجز بھرپور ہیں, وسائل کم ہیں اور آزادی کا دن بھی ہے, تو یہ کیا پیغام دینا چاہیں گی لوگوں کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں شی از آلسو دا اسٹیشن انچارج عائشہ خان. بہت شکریہ عائشہ آپ کی موجودگی کا بھی. Thank you very much, Sidra, and happy Independence Day to all Pakistanis who are watching this show. ویری ٹرو. سو آل ڈفرنٹ واکس آف لائف, لیکن جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ آبجیکٹیو ایک ہی ہے کہ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی خدمت کرنی ہے, پاکستان کے پرچم کو بلند کرنا ہے. فرحان بھائی, اس وقت اگر آپ کی نظر سے دیکھا جائے تو ہمارا نمبر 1 چیلنج کیا ہے؟ مایوسی کو دور کرنا. ایکچولی ہمیں یہ بھی ریئلائز ہونا چاہیے کہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہوتی جا رہی ہیں, کیونکہ ہم پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور ہم کیونکہ ہماری بہت ساری برانچز آر ایوری ویئر, تو وی نو واٹ از ہیپننگ. اور 10-15 سال کے اندر گریجولی امپروومنٹ آتی چلی جا رہی ہے. لا اینڈ آرڈر ہیز بیکم ویری ویل. اگر آپ فوڈ انڈسٹری کی بات کریں, کیفیز, ریسٹورینٹس, کافی کی کتنی ساری جگہیں کھل گئی ہیں, اسکولس کھل رہے ہیں, ایئرپورٹس بن رہے ہیں, نئی ایئر لائنس پاکستان آنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی میں اپنے بھائی کو ایئرپورٹ لینے گیا تو عراق کی ایئر لائنز آ رہی ہے, ایتھوپین ایئر لائنز آ رہی ہیں. تھنگز آر گوئنگ امیزنگ. لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا, سوری آئی اپالوجائز, وہ ہے کہ ہمارے نا بس لوگ جب حالات زیادہ خراب تھے تو مایوس نہیں تھے, لیکن اب حالات بہتر ہو گئے ہیں تو مایوس ہو رہے ہیں. تو اب مجھے لیکن ہمیں یہ پتہ چلا بعد میں, اور ابھی بہت امپورٹنٹ ہے, جیسے آئی ایس پی آر کی ڈی جی نے بتایا اور ہمیں اندازہ ہوا کہ 5th جنریشن ہائبرڈ وار ہو رہی ہے جس نے مایوسی پھیلائی ہے. بس مایوسی سے نکلنا ہے. ویسے بھی اسلام میں تو کفر ہے مایوسی. اچھا, میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جتنے اسٹیکس ہائی ہوتے ہیں, ماشاء اللہ یو آر انٹو ملٹیپل فیلڈز آف ورک, آپ کی انویسٹمنٹس ہیں, اسٹیکس ہیں اور کوششیں جاری ہیں. جب آپ مایوس ہوتے ہیں یا آپ کو کوئی تکلیف دہ خبر پتہ چلتی ہے تو ہاؤ ڈو یو پرسنلی باؤنس بیک؟ نہیں, میں تو پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ہم تو مایوس بالکل بھی نہیں ہیں. اور میں آپ کو بات بتاؤں, پاکستان میں اگر آج آپ صرف کورنگی انڈسٹریل ایریا میں چلے جائیں, جو کہ 1 of the 6 انڈسٹریل ایریاز آف کراچی ہے, سو وی ہیو ابو 4000 فیکٹریز جو کہ انٹرنیشنل میجر برانڈز آف دا ورلڈ کو پاکستان میں کراچی میں بن رہے ہیں, جو ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. لیٹ الون سیالکوٹ میں فٹ بال جو ورلڈ کپ میں استعمال ہو رہی ہے. سو جو پازیٹیو لوگ ہیں وہ تو پاکستان میں امیزنگ کام کر رہے ہیں, ایتھیکل بھی ہیں, ٹیکسز بھی دے رہے ہیں, دے آر ریئلی گروئنگ. اور یہ وہ سب لوگ ہیں جو 1970s میں جب نیشنلائزیشن ہوئی تھی اس کے بعد پیداوار ہیں. تو اس میں بہت سارے چیلنجز پاکستان میں آئے, تو وہ لوگ کوئی بھی مایوس نہیں ہیں. مایوس لوگ وہ ہیں جن کے اندر جو کہ بیسکلی انفارچونیٹلی آر ناٹ ان دا رائٹ فریم آف مائنڈ ٹو بی اے سکسیزفل پرسن, چاہے وہ مین ہو چاہے لیڈیز ہوں. پاکستان از اے لینڈ آف اپارچونیٹی. اور آئی ٹیل یو کہ اب جس طرح سے پاکستان کے حالات جا رہے ہیں, وہ تو پاکستان میں میجر انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. ابھی آپ کو میں بتاتا چلوں, لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ SIFC نے میڈیکل ٹورزم کے اوپر کام کر رہی ہے. ارشد قائم خانی صاحب اس کے CEO ہیں, میں بھی اس ورکنگ گروپ کے اندر ہوں. صرف بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ 800,000 پیشنٹس ہمارے جو ہیں وہ انڈیا جایا کرتے تھے, اب وی ڈونٹ وانٹ ٹو سینڈ ٹو انڈیا, اور اب ہم پاکستان بھیجیں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی اپارچونیٹی آ رہی ہے. اور آج کے زمانے میں جب آپ ایک ینگسٹر سے بات کریں تو پیٹریٹزم کا یا حب الوطنی کا کیا مطلب ہے اس کے لیے؟ جب ہم آج کے ینگسٹرس کی بات کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو ریممبر دا فیکٹ کہ یہ جنریشن جو ہے ہماری پہلے کی جنریشن سے ڈفرینٹ ہے. دے آر ایکسپوز ٹو دا گلوبل کمیونٹی آف دا ورلڈ. تو ظاہری سی بات ہے جب ہم بات کرتے ہیں کچھ مایوسی کی, تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں شاید جو ان کے ساتھ کے لوگ ہیں یا جو بچے یہاں سے چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں فرام دیٹ پرٹیکولر جنریشن, وہ وہاں پہ کافی حد تک زیادہ تھرائیو کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ایک مایوسی کا بھی ایک عنصر ہے اور ایک فرسٹریشن کا بھی عنصر ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو انیشیٹوز دیں
اور ہم ان کو ایجوکیٹ کریں کہ جو ہمارا اپنا ملک ہے ہمارے اپنے ملک کی طرح کا کوئی ملک نہیں ہے. پیٹریوٹزم از سم تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیو ٹو بی کلٹیویٹیڈ. آج کی فائنینشیل جو ہمارے حالات ہیں, جو اکنامک سرکمسٹانسز ہیں لوگوں کے, ایجوکیشن از ویری ایکسپینسو, تو اپرچونیٹیز are getting better but they are still far and wide. تو جب تک آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, امپاور نہیں کریں گے اور انکریج نہیں کریں گے, تو پیٹریوٹزم کا عنصر صرف انکریجمنٹ اور امپاورمنٹ کے ساتھ. کئی لوگوں کو بکش لگتی ہے نا بات. دیکھیں ہم اکثر جب اس نئی نوجوان نسل کو ڈوز اینڈ ڈونٹس میں باندھنے کی کوشش کرتے ہیں یا کنڈیشن اس طرح کرتے ہیں کہ جی آپ کو اپنے وطن سے پیار ہونا ہی چاہیے, اور آپ ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے, تو آپ ایکچولی اس فرسٹریشن کو مزید بڑھاتے ہیں جو وہ محسوس کر رہے ہیں. عائشہ, اگر آپ سے سوال کیا جائے, اکثر ہماری ینگسٹر کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ پاکستان میں انسانی جان کی قیمت نہیں ہے, ہمارے یہاں حادثے بے دریغ ہوتے ہیں, ہمارا جنرلی بھی جو ایٹیٹیوڈ ہے, وی آر ناٹ جسٹ ایکسیڈنٹ پرون بٹ وی الاؤ فار ایکسیڈنٹس ٹو ہیپن بیکاز آف آر نیگلیجنس. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ کیا آپ کے ارد گرد رویوں میں لوگوں کو ایک ذمہ داری کا, رسپانسبلٹی کا احساس نظر آتا ہے کہ اگر وہ جیسے کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور اس کے کچھ قاعدے قوانین ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی نہ ہو, یا اگر کہیں تعمیراتی کام ہو رہا ہے, ڈیولپمنٹ ورکس ہو رہے ہیں, تو متبادل راستے ہوں, سیفٹی پریکاشنز ہوں, من حیث القوم ہم ان چیزوں کا خیال ہی نہیں رکھتے؟ بالکل سدرا, میں اس بات سے تو آپ کی ایگری کروں گی کہ آپ ابھی ہی دیکھ لیں, میں گلشن کے راستے سے ہوتی ہوئی آئی ہوں اور وہاں جو تعمیراتی کام جاری ہے اس کا ایک عرصے طویل سے اس پہ کام چل رہا ہے اور اسٹل روڈز آج تو کمپلیٹلی بلاک تھیں. تو اس طرح اگر ہم ایز اے بات کریں ایز اے پاکستانی بھی, اگر ہم تھوڑی سی ذمہ داری کا ثبوت دیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, جیسے میں جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہوں, اٹس لائک فلی فار دا سپورٹ آف پیپل. کہیں پہ بھی کوئی حادثہ ہو گیا یا کہیں پہ بھی کوئی ناگہانی آ گئی تو ہم فوراً سے رسپانس کرتے ہیں. یہ ہماری ٹریننگ کا عنصر تو ہے, لیکن ایک انسانی ہمدردی بھی جو ہے اور ایک ذمہ داری بھی جو ہم پہ عائد ہے, اس کی بھی ہم ایک طریقے سے اس کی ریگولائزیشن کو مینٹین کرتے ہیں. تو یہ ایز اے قوم ہمیں ایک تھوڑا سا جو ہے سول سوسائٹی بن کر سامنے آنا ہوگا, اور جن چیزوں میں عوام کو تکلیف ہے, عوام الناس کو تکلیف ہے, تو ہم اس انڈیپینڈنس ڈے پہ یہ عہد کریں کہ اس میں ہم مزید کچھ بہتری لے کے آئیں گے اور پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے. بالکل. فرحان بھائی, جب بھی یہ معاملات سینئر سٹیزن سے اٹھائے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں بہت کچھ بہتر تھا, اور آج کی یوتھ سے بات کی جائے تو ان کی فرسٹریشن اپنی جگہ ہے کہ ان کو تو ایسا ہی نظام ٹوٹا پھوٹا ملا جس میں بہت سارے گیپس ہیں, جس میں بہت سارے چیلنجز ہیں. تو بگاڑ کب اور کیسے پیدا ہوا؟ یعنی اگر ہم پاکستان کے سفر کی طرف دیکھتے ہیں, ایک تحریک چلی, لوگوں نے عزم کیا, ایک آزاد ریاست کا جب خواب دیکھا تو اس کو تو جنت کا گوشوارہ بنانا تھا, لیکن یہاں آنے کے بعد ہمارے مزاج کیسے تفرقے میں بدلے. آج بھی ہم وہی سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں بگاڑ کب اور کیسے آیا؟ اس لیے کہ بہت ہی اچھا ملک بن گیا پاکستان, اور ایسا ملک بن گیا جس میں مسلمانوں کی میجورٹی تھی اور ذہانت تھی. یعنی آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, چاہے اسپورٹس ہو, چاہے سائنس ہو, چاہے میڈیکل ہو, چاہے انجینئرنگ ہو, چاہے بینکنگ ہو. بڑا ایک بینک بنا جو کہ پوری دنیا میں پھیل گیا. تو بیسکلی کیونکہ ہم اتنا زبردست وہ آئیڈیا تھا اور اتنا اچھا کلائم تھا پاکستان کا کہ جو ہمارے دشمن تھے وہ اس کو پسند نہیں کرے اور وہ تھریٹنڈ ہو گئے. اور وہ تھریٹنڈ ہوئے تھے جبکہ تھریٹ کرنا تھا نہیں, کسی کا مقصد نہیں تھا. اور دوسری بات ہے کہ مسلمان ایک ایسی ریاست بنی جو کہ ابھی بھی 7 ممالک ہیں جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں, یعنی جرمنی, فرانس, جنہوں نے ورلڈ وار لڑی, جو سپر پاورز بننے میں تھے, یا ان کے پاس آج یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, اور یہ بھی 90s کی ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان کے پاس آئی. تو ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان میں پرابلمز ہیں, پاکستان از ناٹ دا پرابلم. تو واٹ از ہیپننگ کہ یہ جو وارز چاہے بلوچستان میں کریٹ کی گئیں یا KPK میں کی گئیں یا پاکستان میں, اور یہ جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے, وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ یہ جان بوجھ کے ڈیلیبریٹ ایفرٹس ہیں کہ ہمارے پورٹس نہ چلیں تو دوسری کنٹریز کو فائدہ ہو. کرنا ہمیں یہ چاہیے کہ وی نیڈ ٹو بی اویئر. میں ینگ پاپولیشن کو صرف یہ کہوں گا کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں, واٹس ان اٹ فار می, دے نیڈ ٹو کم آؤٹ آف اٹ. اچھا, ایسا نہیں کہ ان کے اندر مایوسی ہے. آج ہمارے جو فری لانسرز ہیں, بلینز کی ٹریڈ ان کی, وہ گھر پہ بیٹھ کے, کراچی میں بیٹھ کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ کے کراچی سے وہ سافٹ ویئر ڈیزائن کر رہے ہیں اور بلینز کی ٹریڈ پہ پہنچ گئے ہیں. اور اسی طرح سے انٹرنیشنلی بھی اب
کراچی میں بیٹھ کے آپ ابھی میں آپ کو بتاؤں کتنے ہمارے ٹیچرز ہیں جو دنیا میں ٹیوشنز پڑھا رہے ہیں, ہمارے میڈیکل ڈاکٹرز ہیں جو کہ ٹیلی کانفرنسنگ کے علاج کر رہے ہیں. جی اگر ہم صرف پازیٹیو کمپنی میں رہیں نا, یوتھ کو میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ پازیٹیو کمپنی میں رہیں, بیکاز دیٹ از آلسو انفیکشیس, اور وہ چیز پھیلتی جا رہی ہے. یوتھ ہماری, میں سمجھتا ہوں اب انہوں نے ہی پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, اور یہ لے کے جا بھی رہے ہیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے مارکہ حق میں کیا ہوا, جتنا انڈیا کا نیریٹو تھا جو وہ کریٹ کر رہا تھا بھارت, بلکہ وہ پورا کا پورا چیلنج کیسے ہوا کہ اس وقت پوری جو جین زی تھی وہ ہماری ملٹری کے ساتھ اٹیچڈ ہو گئی, اور انہوں نے ایسا جواب دیا کہ جو بھارت کے جو میڈیا چینلز ہیں وہ کہنے لگے وی کوڈ ناٹ کاؤنٹر ایکٹ دیٹ نیریٹو. پاکستان کی جو جین زی نے بغیر پیسے دیے ہوئے, بغیر کسی چیز کے سپورٹ کیا, تو اٹ واز ناٹ اونلی اے ون فرام دا پاکستان آرمی. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ کئی دفعہ جب آپ کو دیوار سے بالکل لگایا جاتا ہے, اور اس میں کئی ہاتھ ہو سکتے ہیں, کئی سازشیں ہو سکتی ہیں جہاں پہ پاکستان کے بارے میں یہ نیریٹو کریٹ کیا گیا. ایک تو انٹرنل اسٹیبلٹی کو چیلنج کیا گیا. وی ہیڈ 20 years آف ٹیررزم, جہاں آئے دن ہمارے یہاں سیکورٹی تھریٹس تھے, بام بلاسٹ تھے, شہادتیں تھیں. پاکستان کا کوئی ایسا طبقہ فکر نہیں ہے جس نے اس قربانی میں اپنا حصہ نہ ڈالا ہو, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں, پروفیشنلز ہوں, ریلیجس اسکالرز ہوں, ہماری آرمڈ فورسز ہوں. اور اس کے بعد بھی جب ہم دیکھتے تھے کہ دنیا میں ہمارا امیج چیلنج ہوتا تھا, ہمیں ایک روگ اسٹیٹ یا ایک ایسے ملک کا نام دیا جاتا تھا جہاں پہ دہشت گردی پنپ رہی ہے. سو دیر واز اے لاٹ آف اینگر ٹورڈز دیٹ, اینڈ واٹ یو سو واز جین زی رسپونڈنگ ٹو اٹ. Everybody, I think everybody in the society knew کہ یہ ہم نہیں ہیں, جو آپ ہمارا تشخص بنا رہے ہیں ہم وہ نہیں ہیں. مگر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ are we really proud Pakistanis جہاں جی؟ اگر آپ لوگوں کو نوٹس کرتی ہیں, کیا وہ جو پرائڈ ہے in being a Pakistani, do you see that evident? I feel کہ as a nation, جیسے کہ آپ نے کہا, we are a warring nation, we are at odds with each other. ہم ڈفرینٹ نقطۂ نظر سے زندگی کو دیکھتے ہیں, اپنی جو ہماری سب کلچرل آئیڈینٹی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو اسٹک کرتے ہیں. لیکن جیسے کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ جب بات آئی باہر سے حملے کی تو ہم سب ایک ہو گئے. پھر کہیں سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ جس نے پاکستان کی سوورینٹی کو یا اس کی ڈگنیٹی کو یا اس کی رسپیکٹیبلٹی کو کہیں پہ بھی چیلنج کیا. نہ کسی پولیٹیکل فورم سے ایسا بیان آیا, نہ ہمارے جین زی سے کوئی ایسا بیان آیا, نہ بڑے, نہ ایوری بڈی واز ریویٹیڈ اینڈ ایوری بڈی واز کہ ہم لڑ پڑیں گے, مر پڑیں گے, لیکن پاکستان کے اوپر اپنی جان قربان کر دیں گے. اور یہ ہسٹوریکلی جو ہماری پریویس بھی فائٹس رہی ہیں اس کے اندر بھی وی ہیو سین دس کہ جہاں پہ بھی پاکستان کی سوورینٹی یا پاکستان کی اپنی بات آتی ہے, اگر پاکستانی یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کا ملک انڈینجرڈ ہے تو وہ فوراً ایک ہو جاتے ہیں اور ایک ہو کے مقابلہ کرتے ہیں جو بھی تھریٹ کو, جو کہ سب سے بڑی نشانی ہے ایک قوم ہونے کی. جو لوگ بھی سوال اٹھاتے ہیں نا کہ پاکستان میں وہ ایکا نہیں ہے, وہ یونٹی, وہ ڈسپلن نہیں ہے, بٹ یو نو اٹس اے ہیوج پلس. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب بھی کوئی چیلنج آتا ہے, کوئی تھریٹ آتا ہے, کوئی ایکسٹرنل تھریٹ آتا ہے تو پاکستانی ایک ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ when you're not in the moment of that crisis, جب کوئی earthquake نہیں آیا, جب کوئی avalanche نہیں آیا, جب کوئی آپ کے اوپر جنگ مسلط نہیں کی جا رہی, کیا اس وقت کو ہم صحیح استعمال کرتے ہیں یا ہمیں جنگ کی, لڑنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ جو پیسفل ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم آپس میں لڑ پڑتے ہیں. therefore the progress or the possibility doesn't get unlocked. ہم اس طرح کے سوال کو اٹھائیں گے, لیکن مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. I'll probably come back with a new set of guests. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے ہمارا 14th August اسپیشل.